السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 اور 147 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے تو آپ بالکل شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بلکہ ان دونوں آیتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ کر کے ہماری اور آپ کی کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس تناظر میں آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ، یہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کو سے مراد یہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے قبلہ کی طرف، کہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا مسئلہ ہے، یہ لوگ اس کو ایسے ہی جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کے یہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی کا قبلہ خانہ کعبہ، تو یہ بالکل اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں۔ اس میں کوئی ان کے لیے لا علمی کی بات نہیں ہے۔ اور چاہے تو آپ یہاں یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، قرآن کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، دین اسلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو قرآن، نہ تو دین اسلام، نہ تو تحویل قبلہ کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ان کے لیے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہر مسئلے کو یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور صرف جانتے اور پہچانتے ہی نہیں، اچھی طرح سے جانتے پہچانتے، اور اتنا مضبوط یہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے، اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو علم نہیں ہے، جان نہیں پاتے ہیں، نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، عربی زبان میں یا عرب میں جب کسی آدمی کے بارے میں کسی چیز کے اچھی طرح سے واقف ہونے کی بات کہنی ہوتی
تو یہاں ان کے یہاں یہی طریقہ تھا، مقولہ تھا کہ یہ تو اس بات کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بھول پائے گا، لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ میں اس کا بیٹا آ جائے، بچپن سے جوان ہو کر کے اس کا بیٹا آ جائے، انسان اپنے بیٹے کو پہچان لے گا۔ تو بیٹے کو پہچانتا ہے مضبوطی کے ساتھ، تو ایسے ہی یہ لوگ شریعت محمدیہ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اس کی تفصیلات، اس کے اوصاف، اس کی بہت سارے ڈیٹیل تورات اور انجیل میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک، یہ تو معاملہ ان کا حقیقت ان کی ہے کہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ اس کو جانتا ہے۔ آپ یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہنی ہوئی کہ یہ حق کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے اہل کتاب کی بات کی، یعنی سارے اہل کتاب حق کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب چھپانے کی بات کرنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کہا، سارے اہل کتاب کو نہیں کہا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق چھپاتے نہیں تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو قرآن پر ایمان لائے، جو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی وہ پہچاننے میں، جاننے میں تو اہل کتاب کے ساتھ ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ جانتے ہیں ایسے بھی جانتے ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ دو گروہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے آپ دیکھیں گے اسحمہ نجاشی عیسائی تھے، جیسے ہی ان کے سامنے حق کی بات آئی وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، فوراً اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ یہود میں آپ دیکھیں گے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے علماء میں سے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے سب کو نہیں کہا کہ سارے لوگ نہیں جھٹلاتے ہیں یا سارے لوگ حق کو نہیں چھپاتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک فریق چھپاتا ہے۔ تو ایک فریق چھپاتا ہے، ایک فریق ایمان لاتا ہے، لیکن علم سب کو ہے۔ تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ اس کو جانتا ہے، اور حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے، سخت سے سخت مذمت کی ہے، سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، آج اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں جانتے ہوئے بھی۔ یہ جو لوگ درگاہوں کے سجدے کی دعوت دیتے ہیں ان میں سے بہتوں کو معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، حرام اور ناجائز ہے، یہ کفر ہے، مگر یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ جو لوگ دیوبندیت اور صوفیت کی دعوت دیتے ہیں، نقشبندی اور چشتی اور سہروردی اور قادری کی اشاعت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ باطل ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سارے حق کو چھپا کر کے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان میں سے بہتوں کو معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، سنت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے اور اسی سنت کی پیروی ہونی چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یہودیوں کی صفت ہمارے اندر بھی موجود ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من النار یوم القیامہ، جو کسی علم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک عام چیز بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آپ کے رب کی جانب سے،
آپ کے رب کی جانب سے جو آئے وہی حق ہے، اور حق وہی ہے جو رب کی جانب سے آئے۔ یہاں دو باتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ کبھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نازل فرمایا وہ حق ہے، قرآن حق ہے، حدیثیں حق ہیں، تحویل قبلہ کا حکم حق ہے۔ تو حق اللہ رب العزت فرما دے جو وہ حق ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کا مصدر صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جتنی باتیں ہیں سب جو ہے کیا نام ہے، حق سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصدر ہے جہاں سے حق اللہ نازل کرتا ہے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اسی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے، اور وہ دو چیزیں اللہ کتاب اور میری سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں العلم ما قال اللہ ما قال رسول وما سوا ذلك فهو من وسواس الشیطان۔ علم تو وہ ہے جو اللہ فرمائے، جو اللہ کے رسول فرمائے، اللہ کے رسول کے اقوال، اللہ رب العزت کے اقوال، یہی علم ہے، یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے امام شافعی کہتے ہیں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ تو حق یہی ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو تاکید کی کہ آپ اس میں قطعی طور سے شک مت کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو یہاں پر ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیا ہے، لیکن درس اور خطاب ہمارے لیے ہے کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے جو آیا وہ حق ہے، قرآن اور حدیث حق ہے، قرآنی اور حدیثی احکامات حق ہیں۔ اب اس کے خلاف شوشہ چھوڑنے والوں سے مروب ہو کر کے کبھی بھی اس میں شک مت کیجیے گا۔ جو حق ہے وہ سچ ہے، وہ یقین ہے، اس میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حق میں شک کرنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو حق پر قائم اور دائم رکھے۔ ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔